لڑکے کو اپنے وطن کی ایک ضرب المثال یاد آئی کہ رات کی تاریک ترین لمحات صبح سے تھوڑی دیر قبل آتے ہیں۔ اگلی صبح خطرے کا پہلا نشان مسلح جنگجوؤں کی آمد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ انہوں نے ان دونوں کو گھیرے میں لے کر پوچھا کہ وہ ادھر کس مقصد سے آئے ہیں۔ میں اپنے باز کے ساتھ شکار کھیلنے نکلا ہوں، کیمیا گر نے جواب دیا۔ ہمیں آپ کی تلاشی لینی ہوگی تاکہ ہم تسلی کر سکیں کہ آپ لوگ مسلح تو نہیں، جنگجو بولے۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر گئے۔ تمہارے پاس اتنی رقم کیوں ہے؟ قبائلی جنگجو نے لڑکے کی تلاشی لیتے ہوئے سوال کیا۔ میں احرام مصر تک جانے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ ایک جنگجو کیمیا گر کے سامان کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس نے کیمیا گر کے سامان میں سے ایک بوتل نکالی جس میں کوئی مشروب تھا اور ایک شیشے کا پیلے رنگ کا انڈا جو مرغی کے انڈے سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ جنگجو نے کیمیا گر سے سوال کیا۔ آب حیات ہے اور سنگ فلسفہ۔ یہ کیمیا گر کا کار عظیم ہے۔ جو کوئی بھی آب حیات پیے گا تمام امراض سے محفوظ رہے گا، اور اس انڈے کا ایک بھی ذرہ کسی بھی دھات کو سونے میں بدل دے گا۔ عربی اس پر ہنسنے لگے۔ کیمیا گر بھی مسکرا دیا۔ انہیں کیمیا گر کا بیان بہت مضحکہ خیز لگا۔ انہوں نے دونوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ آپ ہوش میں تو تھے؟ لڑکے نے بدوؤں کے جانے کے بعد کیمیا گر سے پوچھا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تاکہ تم زندگی کے ایک سادہ سے سبق سے آگاہی حاصل کر سکو، کیمیا گر نے جواب دیا۔ جب تمہارے پاس کوئی خزانہ ہو اور تم لوگوں کو بتاؤ تو بہت کم لوگ تم پر اعتبار کریں گے۔ دونوں نے صحرا میں اپنا سفر جاری رکھا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ لڑکے کا دل خاموش سے خاموش تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے نہ تو ماضی کو جاننے میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ مستقبل کے بارے میں پریشان تھا۔ وہ صرف صحرا پہ غور کرنے میں مگن تھا، اور لڑکے کے ساتھ وہ بھی کائنات کی روح میں غوطہ زن تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے اور کوئی بھی دھوکہ دہی کا مرتکب ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب بھی اس کا دل اس سے مخاطب ہوتا، اس کا مقصد لڑکے کو سوچنے کے لیے آمادہ کرنا ہوتا تھا اور اسے طاقت پہنچانا، کیونکہ صحرا کے دن بہت ہی تکلیف دہ تھے۔ اس کے دل نے اسے بتایا کہ اس کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے، اس کی ہمت۔ بھیڑوں کو چھوڑ کر اپنی خوابوں کی تعبیر کی تلاش کی ہمت، اور اس کا عزم جس کا مظاہرہ اس نے کرسٹل شاپ میں کام کے دوران کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دل نے لڑکے کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بھی آگاہ کیا جس سے وہ اب تک لا علم تھا۔ اس نے اسے ان خطرات کے بارے میں بتایا جو لڑکے کو کبھی لاحق تھے، مگر وہ ان سے یکسر لا علم تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک روز اس نے وہ رائفل لڑکے کی آنکھوں سے اوجھل کر دی تھی جو لڑکے نے اپنے باپ سے لی تھی۔ یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ اور پھر ایک روز جب لڑکے کو بہت زیادہ متلی آئی تھی اور وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گیا اور اسے نیند آ گئی۔ اس روز 2 ڈاکو راستے میں اس کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب وہ وہاں سے گزرے گا تو اسے قتل کر کے اس کی بھیڑیں چھین لیں گے، لیکن جب وہ کافی دیر تک وہاں سے نہ گزرا تو وہ دونوں مایوس ہو کر چلے گئے۔ کیا انسان کا دل ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے؟ لڑکے نے کیمیا گر سے پوچھا۔ زیادہ تر تو وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جنہیں اپنی منزل کی تلاش ہوتی ہے، مگر یہ بچوں اور ضعیف العمر لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں، کیمیا گر نے جواب دیا۔ ایک دوپہر ان کا گزر ایک قبیلے کے پڑاؤ کے پاس سے ہوا۔ پڑاؤ کے ہر کونے پر خوبصورت کپڑوں میں ملبوس مسلح عربی پہرا دے رہے تھے۔ کچھ مرد حقہ پی رہے تھے اور جنگ کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ کوئی بھی ان دونوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ ہمیں کوئی خطرہ نہیں، لڑکا اس وقت بولا جب وہ لوگ پڑاؤ سے گزر گئے۔ اپنے دل پر اعتماد ضرور کرو، مگر یہ نہ بھولو کہ تم صحرا میں ہو، کیمیا گر غصے سے بولا۔ جب بھی لوگ لڑائی میں مشغول ہوتے ہیں تو کائنات کی روح انسانوں کی چیخیں سن سکتی ہے، اور کوئی بھی آسمان کے نیچے ہونے والے واقعات کے رد عمل سے محفوظ نہیں رہتا۔ تمام چیزیں دراصل ایک ہی ہیں، لڑکے نے سوچا۔ 2 گھڑ سوار ان کے عقب سے ظاہر ہوئے۔ ایسا لگتا تھا کہ صحرا کیمیا گر کی بات سچ ثابت کرنے پر تل گیا ہے۔ رک جاؤ، ایک گھڑ سوار نے انہیں مخاطب کیا۔ تم اس علاقے میں ہو جہاں قبائل کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، لیکن ہم لوگ زیادہ دور نہیں جا رہے، کیمیا گر نے گھڑ سوار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دونوں گھڑ سواروں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ان کو آگے جانے کی اجازت دے دی۔ لڑکا دونوں کی گفتگو حیرت سے سن رہا تھا۔ تمہارے دیکھنے کے انداز نے دونوں کو مغلوب کر دیا، لڑکا کیمیا گر سے بولا۔ نگاہیں تمہارے اندر کی طاقت کا مظہر ہوتی ہیں،
کیمیا گر نے جواب دیا۔ یقیناً، لڑکے نے سوچا، اسے اس بات کا اس سے قبل بھی تجربہ ہوا تھا۔ آخر کار دونوں نے ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کیا تو کیمیا گر نے بتایا کہ اب وہ لوگ احرام سے صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں اور جلد ہی ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ تو پھر مجھے کیمیا گری سکھائیے، لڑکے نے التجا کی۔ تم تو پہلے ہی سے کیمیا گری جانتے ہو، کیمیا گر نے جواب دیا۔ اصل کیمیا گری ہے کائنات کی روح تک رسائی اور ان خزانوں کی تلاش جو تمہارے لیے محفوظ کیے گئے ہیں۔ میں دھات کو سونے میں بدلنے کا فن جاننا چاہتا ہوں، لڑکا بولا۔ دنیا میں موجود ہر شے ارتقاء کے عمل سے گزری ہے اور دانا لوگوں کے مطابق سونا اس عمل سے سب سے زیادہ طویل عرصے تک گزرا ہے۔ یہ نہ پوچھنا کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ یہ میں بھی نہیں جانتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ روایت ہمیشہ درست ہوتی ہیں۔ لوگ ہمیشہ دانا لوگوں کی بات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، اس لیے سونا عملاً ارتقاء کی علامت کے بجائے اختلاف کی علامت بن گیا۔ ہر ایک شے کی کئی زبانیں ہیں، لڑکا بولا۔ کبھی اونٹ کی آواز میرے لیے صرف ایک جانور کی آواز تھی، لیکن پھر یہ خطرے کی گھنٹی کے مترادف ہو گئی، اور اب پھر سے یہ صرف ایک جانور، ایک آواز ہے۔ میری کئی کیمیا گروں سے ملاقات ہوئی ہے، کیمیا گر بولا۔ انہوں نے اپنی عمریں لیبارٹریوں میں گزار دیں اور دھات کو اس ارتقاء کے عمل سے گزارا جس سے کہ سونا گزرا ہے۔ ان کی پہنچ سنگ فلسفہ تک بھی ہوئی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز ارتقاء کے عمل سے گزرتی ہے تو اس کے ارد گرد کی تمام اشیاء بھی اس عمل سے گزرتی ہیں۔ کچھ کیمیا گروں کو اتفاقاً سنگ فلسفہ تک رسائی مل گئی۔ وہ پہلے ہی نوازے ہوئے لوگ تھے اور ان کی روح اور لوگوں کی نسبت اس کے لیے پہلے سے تیار تھی، لیکن ان کی تعداد بہت ہی مختصر ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو صرف سونے سے دلچسپی تھی۔ ان لوگوں کو اس راز تک کبھی بھی رسائی نصیب نہ ہو سکی۔ وہ یہ بھول گئے کہ سیسا، تانبا اور لوہے کی اپنی اپنی منزلیں ہیں، اور جو کوئی بھی کسی اور چیز کی منزل میں مداخلت کرے گا وہ اپنی منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیمیا گر کے الفاظ لڑکے کو مردہ لگے۔ کیمیا گر نے ریت سے ایک سیپی اٹھائی اور بولا، کبھی یہ صحرا بھی سمندر رہا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ کیمیا گر نے لڑکے کو کہا وہ سیپی کو اپنے کانوں کے ساتھ لگائے۔ لڑکے نے بچپن میں کئی بار سیپی اپنے کانوں کے ساتھ لگائی تھی اور اسے سمندر کی گونج سنائی دی تھی۔ سمندر اس سیپی میں اس لیے سما گیا کہ یہی اس کی منزل ہے، اور یہ اسی طرح ہی رہے گا جب تک صحرا دوبارہ سمندر میں نہیں بدل جاتا۔ دونوں اپنے گھوڑوں پہ سوار ہوئے اور احرام کی طرف چل پڑے۔ سورج غروب ہونے کے قریب لڑکے کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ دونوں اونچے اونچے ٹیلوں میں گر گئے۔ لڑکے نے کیمیا گر کی طرف دیکھا کہ اس نے کچھ محسوس کیا تھا یا نہیں، لیکن وہ کسی بھی خطرے سے بے نیاز تھا۔ 5 منٹ بعد دونوں کا سامنا 2 گھڑ سواروں سے ہوا جو شاید ان کے انتظار میں تھے۔ اس سے قبل کہ لڑکا کیمیا گر سے کچھ کہتا، ان گھوڑ سواروں کی تعداد 10 اور پھر 100 ہو گئی، اور پھر وہ ٹیلوں میں ہر طرف پھیلے ہوئے نظر آنے لگے۔ یہ نیلے کپڑوں میں ملبوس قبائلی تھے، اور ان کے چہرے نیلے نقابوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اور صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اتنے فاصلے کے باوجود ان کی نظریں ان کی اندرونی کیفیت کی مظہر تھیں۔ ان کی آنکھوں میں موت جھلک رہی تھی۔ دونوں کو ایک فوجی کیمپ میں لے جایا گیا۔ ایک محافظ دونوں کو ایک ایسے خیمے میں لے گیا جہاں سردار میٹنگ میں مصروف تھا۔ یہ دونوں جاسوس ہیں، ایک محافظ بولا۔ ہم تو صرف مسافر ہیں، کیمیا گر نے جواب دیا۔ 2 دن قبل تم دونوں دشمن کے ایک کیمپ کے قریب دیکھے گئے تھے، اور تم لوگ دشمن کے ایک آدمی سے محو گفتگو تھے، ایک سردار بولا۔ میں تو ایک صحرا میں آوارہ گردی کرنے والا شخص ہوں۔ مجھے قبائل کی لڑائی سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے ان کی حرکات کے بارے میں کوئی علم ہے۔ میں تو صرف اپنے دوست کی رہنمائی کر رہا ہوں، کیمیا گر نے کہا۔ تمہارا دوست کون ہے؟ سردار نے پوچھا۔ کیمیا گر ہے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ یہ قدرت کی طاقتوں کو پہچانتا ہے اور آپ کے سامنے اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ لڑکا خاموشی سے اور خوف سے سن رہا تھا۔ ایک غیر ملکی یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایک اور عرب نے پوچھا۔ یہ آپ کے قبیلے کو دینے کے لیے رقم لایا ہے۔ اس سے قبل کہ لڑکا بولتا کیمیا گر نے جواب دیا اور لڑکے کے تھیلے میں سے سونے کے سکے نکال کر سردار کے حوالے کر دیے۔ سردار نے خاموشی سے یہ سکے وصول کر لیے۔ یہ بہت سارے ہتھیار خریدنے کے لیے کافی تھے۔ کیمیا گر کیا ہوتا ہے؟
سردار نے سوال کیا۔ کیمیا گر وہ شخص ہوتا ہے جو دنیا اور قدرت کو جانتا ہو۔ اگر یہ چاہے تو آپ کے اس کیمپ کو صرف ہوائی طاقت کے ذریعے ملیہ میٹ کر سکتا ہے۔ خیمے میں قہقہے گونجنے لگے۔ وہ سب لوگ جنگ کی ہلاکت خیزیوں کے عادی تھے اور انہیں یقین تھا کہ ہوا ان کا کچھ بگاڑنے سے قاصر تھی، لیکن پھر بھی ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ صحرا نشین تھے اور خطرناک جادوگر تھے۔ میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ یہ لڑکا سب کچھ کس طرح کرتا ہے، سردار بولا۔ اس کام کے لیے اسے 3 دن درکار ہوں گے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ یہ اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرے گا تاکہ آپ کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکے۔ اگر یہ ایسا کرنے میں ناکام رہا تو آپ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا۔ تم مجھے اس چیز کا نذرانہ کیسے پیش کرو گے جو ہے ہی میری ملکیت، سردار نے غصے میں جواب دیا۔ انہیں 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ لڑکے کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ کیمیا گر نے اسے سہارا دیا اور وہ دونوں خیمے سے باہر آ گئے۔ انہیں یہ مت معلوم کرنے دو کہ تم خوفزدہ ہو، کیمیا گر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ بہادر لوگ ہیں اور بزدلی سے نفرت کرتے ہیں۔ لیکن لڑکا کچھ بولنے سے قاصر تھا۔ انہیں قید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ صحرا میں سواری کے بغیر ہر انسان قیدی ہی تھا اور ان کے گھوڑے پہلے ہی ضبط ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ قدرت نے پھر اپنی کئی زبانوں کا مظاہرہ کیا تھا۔ صحرا جو صرف تھوڑی دیر پہلے آزادی کی علامت تھا، اب ایک ناقابل عبور فصیل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تم نے انہیں میری جمع پونجی دے دی، لڑکے نے کیمیا گر سے گلہ کیا۔ وہ سب کچھ جمع کرنے میں نے پوری زندگی گزاری ہے۔ اس دولت کی تمہارے لیے کیا حیثیت ہوتی اگر تم زندہ ہی نہ ہوتے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ تمہاری دولت نے ہماری زندگی کے 3 دن مہیا کیے ہیں اور دولت انسان کو اتنا کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ لڑکا اتنا خوفزدہ تھا کہ اس پر دانائی کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تحلیل کرے گا۔ وہ آخر کیمیا گر تو نہیں تھا نا؟ کیمیا گر نے محافظ سے قہوہ منگوایا اور لڑکے کی کلائی پہ تھوڑا سا قہوہ انڈیلا۔ اس کے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیمیا گر نے زیر لب کچھ پڑھا جو اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اپنے آپ پر خوف مت طاری ہونے دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو اپنے دل سے مخاطب نہیں ہو سکو گے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم میں اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تحلیل کروں گا، لڑکے نے کہا۔ اگر کوئی اپنی منزل کی تلاش کی لگن رکھتا ہے تو اسے ہر اس چیز کا علم ہوتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ صرف ایک چیز اس کے خواب کی تعبیر تک پہنچانے میں رکاوٹ ہوتی ہے، وہ ہے خوف، ناکامی کا خوف، کیمیا گر نے جواب دیا۔ میں ناکامی سے خوفزدہ نہیں ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تحلیل کروں۔ تو پھر تمہیں سیکھنا پڑے گا کیونکہ اسی پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے۔ لیکن اگر میں ایسا نہ کر سکا تو پھر اپنی منزل کی تلاش میں تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ لیکن بہرحال تمہاری موت ان لاکھوں لوگوں کی موت سے بہتر ہوگی جنہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کی منزل کیا ہے۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کبھی کبھی موت کا خوف انسان کو زندگی سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ پہلا دن گزر گیا۔ نزدیک ہی قبائل کے درمیان خون ریز جھڑپ ہوئی اور کئی زخمی کیمپ میں لائے گئے اور مرنے والوں کی جگہ نئی کمک پہنچا دی گئی اور زندگی اپنی ڈگر پر دوبارہ سے رواں دواں ہو گئی۔ موت کچھ بدلنے سے قاصر ہے، لڑکے نے سوچا۔ تم کچھ عرصہ اور بھی زندہ رہ سکتے تھے، ایک جنگجو نے اپنی ساتھی کی لاش کو دیکھ کر کہا۔ لیکن بہرحال تمہیں ایک دن مرنا تھا اور آج کے دن مرنا کل کے مرنے سے مختلف نہیں ہے۔ شام کے قریب کیمیا گر صحرا کی طرف سے اپنے باز کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ وہ شکار کے لیے گیا تھا۔ مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ میں اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تحلیل کر سکتا ہوں، لڑکا کیمیا گر سے مخاطب ہوا۔ یاد کرو میں نے تمہیں کیا بتایا تھا کہ دنیا خدا کا صرف نظر آنے والا پہلو ہے، اور کیمیا گری یہ ہے کہ روحانی کمالات کو مادی وجود کے ساتھ رابطے میں لانا ہے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے باز کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرنے سے قاصر ہوں، اس لیے ہم دونوں مرنے والے ہیں، تو پھر اس کو کھانا کھلانے کا کیا مقصد ہے؟ تم شاید موت سے ہمکنار ہو جاؤ، کیمیا گر نے جواب دیا۔ مجھے تو اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرنا آتا ہے۔
دوسرے دن لڑکا کیمپ کے قریب موجود پہاڑی پر چڑھ گیا۔ محافظوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ لڑکا اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر سکتا ہے، اس لیے وہ اس کے قریب جانے سے گھبرا رہے تھے۔ اس نے تمام دوپہر صحرا کو گھورتے اور اپنے دل کی آواز سننے میں گزار دی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ صحرا نے اس کا خوف محسوس کر لیا تھا۔ دونوں کی ایک ہی زبان تھی۔ تیسرے دن سردار نے کیمیا گر کو بلایا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ لڑکا اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تحلیل کرتا ہے، سردار بولا۔ چلیں، کیمیا گر نے جواب دیا۔ لڑکا ان سب کو ایک پہاڑی پر لے گیا جہاں وہ کل گیا تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا، لڑکا بولا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، سردار نے جواب دیا۔ ہم صحرا نشین ہیں۔ لڑکے نے افق کی جانب دیکھا۔ کچھ فاصلے پر پہاڑوں کا ایک سلسلہ تھا اور ٹیلے، چٹانیں، پودے ایک ایسی زمین میں زندہ رہنے کی تگ و دو میں مصروف تھے جہاں زندگی ناممکن تھی۔ یہ وہی صحرا تھا جس تک پہنچنے اور اس کو سمجھنے کی اس میں کبھی شدید تڑپ تھی، لیکن وہ صحرا کے اس چھوٹے سے ٹکڑے سے آگاہی حاصل کر رہا تھا۔ اس حصے میں اس کی ملاقات انگریز سے ہوئی اور پھر قافلے سے، مختلف قبائل سے اور نخلستان سے، جس میں 50,000 کھجور کے درخت اور 300 کنویں تھے۔ آج تمہیں کیا چاہیے؟ صحرا نے اس سے پوچھا۔ کیا تم نے مجھے دیکھنے میں کافی وقت نہیں گزارا؟ تمہارے بیچ میں کہیں ایسا شخص ہے جس سے مجھے محبت ہے، لڑکا بولا۔ اس لیے جب میں تمہاری ریت کو دیکھتا ہوں تو دراصل میں اس کا دیدار کر رہا ہوتا ہوں۔ میں اس کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں اور مجھے تمہاری مدد درکار ہے تاکہ میں اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر سکوں۔ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ صحرا نے پوچھا۔ محبت تمہاری ریت کے اوپر باز کی پرواز ہے، کیونکہ اس کے لیے تم ایک ہرا بھرا میدان ہو جہاں سے وہ اپنے شکار کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ اسے تمہارے ٹیلوں اور پہاڑیوں کا علم ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت مہربان ہو۔ باز کی چونچ میں تو دراصل میرا ہی وجود ہوتا ہے، صحرا نے جواب دیا۔ صدیوں تک میں نے اس کے لیے شکار کا بندوبست کیا ہے۔ میں اپنے اندر موجود پانی کے آخری قطرے تک اس کے شکار کو پالتا ہوں اور پھر اس کی رہنمائی اس شکار تک کرتا ہوں، اور جب میں اس بات میں فخر محسوس کر سکتا ہوں کہ اس کا شکار میرے وجود پر زندہ ہے تو وہ یکدم آسمان کی بلندیوں میں سے زقن لگاتا ہے اور جو میں نے تخلیق کیا تھا لے کر غائب ہو جاتا ہے۔ آخر تم نے شکار کو پالا بھی تو اسی مقصد کے لیے تھا، لڑکے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تاکہ باز اس پر پل سکے، اور پھر باز انسان کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے اور بدلے میں انسان تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ شکار دوبارہ پیدا ہو سکے، اور اسی طرح تمام دنیا رواں دواں ہے۔ تمہاری بات میری سمجھ سے بالاتر ہے، صحرا نے جواب دیا۔ آخر تم یہ بات تو سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے بیچ میں ایک ایسی عورت موجود ہے جو میری منتظر ہے، اور اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرنا ہے۔ صحرا کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، میں اپنی ریت تو تمہیں دے سکتا ہوں کہ وہ ہوا کی مدد لے کر چلے، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے تمہیں ہوا سے کہنا ہوگا۔ یکدم ہوا چلنے لگی۔ قبائلی لوگ کچھ فاصلے سے لڑکے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک ایسی زبان میں محوی گفتگو تھے جو لڑکے کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ ہوا لڑکے کے پاس آئی اور اس کے چہرے کو چھوا۔ وہ اس کے صحرا کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے واقف تھی، کیونکہ ہوا سب کچھ جانتی ہے۔ اس کی کوئی جائے ولادت نہیں ہے اور نہ ہی اسے موت کا کوئی ڈر ہے۔ وہ بلا خوف و خطر پوری دنیا میں گھومتی ہے۔ میری مدد کرو، لڑکے نے ہوا سے التجا کی، جس طرح ایک دن تم نے میرے محبوب کی آواز مجھ تک پہنچانے میں میری مدد کی تھی۔ تمہیں صحرا اور ہوا کی زبان کس نے سکھائی ہے؟ میرے دل نے، لڑکے نے جواب دیا۔ ہوا کے کئی نام ہیں۔ زمین کے کسی گوشے میں اس کا نام باد نسیم ہے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ نمی لاتی ہے۔ کہیں دور کسی جگہ جہاں سے یہ لڑکا آیا تھا، اس کا نام لیونترا ہے۔ اس جگہ کے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ صحرا کی ریت اور مراکش کے فاتح آئے تھے۔ اسی طرح اس علاقے سے دور شمال میں رہنے والے لوگوں کا خیال ہوگا کہ شاید ہوا اندلس کی جانب سے آئی ہے، جبکہ ہوا کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ شاید اسی لیے وہ صحرا سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ شاید ایک دن
کوئی صحرا میں درخت اگانے میں کامیابی حاصل کر لے گا اور ریوڑ بھی پال لے گا، لیکن ہوا کو کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ تم ہوا نہیں بن سکتے، ہوا نے جواب دیا۔ ہم دو بالکل مختلف وجود ہیں۔ یہ حقیقت نہیں ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے کیمیا گری کا گر اپنے سفر کے دوران سیکھا۔ میرے اندر ہوا، صحرا، سمندر، فلک، ستارے اور غرض سب کچھ موجود ہے۔ ہم ایک ہی ہاتھ کی تخلیق ہیں اور ہمارے اندر ایک ہی روح کار فرما ہے۔ میں تمہارے جیسا ہونا چاہتا ہوں اور دنیا کے ہر گوشے میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں صحرا عبور کرنا چاہتا ہوں جس نے میرے خزانے کو ڈھانپ رکھا ہے، اور اس عورت کی آواز تک جانا چاہتا ہوں جس سے مجھے محبت ہے۔ میں نے ایک دن کیمیا گر کے ساتھ تمہاری گفتگو سنی تھی، ہوا بولی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہر ایک چیز کی اپنی منزل ہے، لیکن آدمی کی منزل ہوا میں تحلیل ہونا نہیں ہے۔ مجھے یہ ہنر صرف چند لمحوں کے لیے سکھا دو، لڑکے نے التجا کی، تاکہ مجھے انسانوں اور ہواؤں کی لامحدود صلاحیتوں کا اندازہ ہو سکے۔ ہوا کے تجسس میں اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جو آج تک کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بھی اس بات میں دلچسپی رکھتی تھی، مگر اسے نہیں معلوم کہ انسان کو ہوا میں کیسے تحلیل کرے، حالانکہ اسے بہت سی چیزوں پر عبور حاصل تھا۔ اس نے صحرا کو تخلیق کیا اور جہازوں کو سمندر میں ڈبویا، جنگلات کو ویران کیا، اور موسیقی میں گونجتے ہوئے شہروں سے اس کا گزر ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ لامحدود ہے، لیکن پھر بھی لڑکے کا تقاضا تھا کہ ہوا کو اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کا نام محبت ہے، لڑکا بولا۔ اس کا خیال تھا کہ ہوا نے درخواست منظور کر لی ہے۔ جب تم محبت کرتے ہو تو تم تخلیق کا ہر عمل انجام دے سکتے ہو۔ جب تم محبت کرتے ہو تو اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ معلوم کیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ سب کچھ تمہارے اندر ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنے آپ کو ہوا میں بھی تحلیل کر سکتا ہے، اگر ہوا اس کی مدد کرے تو۔ ہوا ہمیشہ سے مغرور رہی تھی۔ لڑکے کی بات اسے ناگوار گزری تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ صحرا کی ریت کو اڑاتی ہوئی شدت سے چلے، لیکن اسے یہ بھی اقرار کرنا پڑا کہ دنیا کے ہر گوشے سے گزرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ انسان کو ہوا میں تحلیل کرنے سے قاصر تھی، کیونکہ وہ محبت سے لا علم تھی۔ دنیا کے سفر کے دوران میں نے لوگوں کو محبت کا ذکر کرتے سنا ہے اور انہیں سورج کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہوا نے اپنی ناکامی پر تلخی سے کہا، شاید بہتر ہوگا کہ تم سورج سے مدد مانگو۔ ٹھیک ہے، تو پھر میری مدد کرو، لڑکا بولا۔ تم فضا کو ریت کے طوفان سے اس طرح بھر دو کہ سورج اس میں ڈوب جائے، تاکہ میں آسمان کی طرف دیکھ سکوں اور اپنی بینائی گنوائے بغیر سورج سے بات کر سکوں۔ ہوا نے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تمام فضا ریت سے بھر گئی اور سورج ایک سنہری تھال کی مانند بن گیا۔ کیمپ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ صحرا کے لوگ ہوا کی شدت سے واقف تھے۔ وہ لوگ اسے باد سموم کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی شدت سمندر کے طوفان سے بھی زیادہ تھی۔ جانور تکلیف سے بلبلا رہے تھے اور خیمے اور ہتھیار ریت سے بھر چکے تھے۔ بہتر ہوگا کہ ہم یہ سب ختم کر دیں، بلندی پہ کھڑے ایک کماندار نے سردار سے کہا۔ انہیں لڑکا بمشکل نظر آ رہا تھا۔ ان کے نیلے ڈھاٹوں سے نظر آنے والی آنکھوں میں خوف تھا۔ ہاں، اسے روکیں، ایک اور کمانڈر بولا۔ میں خدا کی عظمت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں، سردار کے لہجے میں عقیدت تھی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان کس طرح اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر سکتا ہے۔ سردار نے دونوں کمانڈروں کے نام ذہن نشین کر لیے۔ وہ ان دونوں کو برخاست کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے خیال میں صحرا نشینوں کو کبھی خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا نے مجھے بتایا ہے کہ تم محبت کے بارے میں جانتے ہو، لڑکا سورج سے مخاطب ہوا۔ اگر تم محبت کے بارے میں جانتے ہو تو تمہیں کائنات کی روح سے بھی ضرور آگاہی ہوگی، کیونکہ اس کی تخلیق بھی محبت سے ہوئی ہے۔ جہاں میں ہوں، سورج نے جواب دیا، میں کائنات کی روح کا آسانی سے نظارہ کر سکتا ہوں۔ یہ میری روح سے مخاطب ہوتی ہے۔ ہم دونوں مل کر زمین کو زندگی دیتے ہیں اور بھیڑوں کو سائے کی تلاش سکھاتے ہیں۔ زمین سے اتنی دوری پر میں نے محبت کرنا سیکھا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں تھوڑا سا بھی زمین کے قریب آیا تو زمین پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی اور روح کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہم مسلسل اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہر شے کو دوام کیسے دیں۔ میں زندگی کو حرارت دیتا ہوں اس لیے کہ زمین کی بقا کے ساتھ میری اپنی بقا وابستہ ہے۔ تو پھر
تمہیں محبت کے بارے میں بھی معلوم ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ اور مجھے کائنات کی روح کا بھی پتہ ہے، کیونکہ ہم دونوں کائنات کے نہ ختم ہونے والے سفر کے دوران ہمیشہ محو گفتگو رہے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب تک صرف نباتات اور جمادات ہی یہ بات جانتے ہیں کہ تمام چیز کی اصل ایک ہے۔ نہ تو لوہے کو تانبے بننے کی ضرورت ہے اور نہ تانبے کو سونا بننے کی۔ ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے، دوسرے سے بالکل منفرد۔ اور اگر وہ خالق جس نے سب تخلیق کیا ہے کائنات کی تخلیق کے 5ویں روز آرام کرتا تو کچھ بھی وجود میں نہ آتا، اور پھر تخلیق کا 6واں روز بھی تو تھا۔ سورج نے اپنی بات جاری رکھی۔ تم بہت دانا ہو، کیونکہ تم اس دوری سے ہر چیز کا مشاہدہ کرتے ہو جہاں سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، لڑکا بولا۔ لیکن تم محبت سے بالکل ناواقف ہو۔ اگر تخلیق کا 6واں دن نہ ہوتا تو انسان کا وجود بھی نہ ہوتا۔ تانبا ہمیشہ تانبا ہی رہتا ہے اور سیسا ہمیشہ سیسا۔ یہ سچ ہے کہ ہر چیز کی اپنی منزل ہے اور ایک دن ہر چیز اپنی منزل پر پہنچ جائے گی۔ اس لیے ہر شے اپنے آپ کو کسی بہتر چیز میں تحلیل کرنے میں مصروف ہے تاکہ ایک روز اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اس روز ہر شے کائنات کی روح میں واپس ضم ہو جائے گی۔ سورج نے اس کے بارے میں غور کیا اور زیادہ شدت سے چمکنے کا ارادہ کیا۔ ہوا جو اب تک تمام گفتگو غور سے سن رہی تھی زیادہ شدت سے جلنے لگی تاکہ سورج لڑکے کی بینائی کو متاثر نہ کر سکے۔ اسی لیے کیمیا گری معروض وجود میں آئی۔ لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی، تاکہ سب اپنے خزانے کو تلاش کر سکیں اور اپنی گزشتہ زندگی سے بہتر بن سکیں۔ سیسا اس وقت تک اپنا کردار ادا کرتا رہے گا جب تک دنیا کو سیسے کی ضرورت رہے گی، اور جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی تو پھر سیسا سونے میں بدل جائے گا۔ اور یہی کیمیا گر کرتے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب ہم جو آج ہیں اس سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد موجود ہر شے بہتر بن جاتی ہے۔ یہ تو صحیح ہے، لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ میں محبت سے ناواقف ہوں؟ سورج نے لڑکے سے پوچھا۔ کیونکہ محبت کا یہ تقاضا نہیں کہ صحرا کی طرح ساکن رہیں، اور نہ ہی یہ محبت ہے کہ ہوا کی طرح آوارہ گردی کریں، اور نہ یہ کہ اوپر سے صرف دنیا کا نظارہ کرتے رہیں تمہاری طرح۔ محبت تو وہ طاقت ہے جو مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے اور روح کائنات کو تقویت دے رہی ہے۔ جب مجھے پہلی بار روح کائنات تک رسائی ہوئی تو میرا خیال تھا کہ یہ ہر لحاظ سے مکمل ہے، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی دوسری مخلوق کی طرح ہے۔ اس کی بھی اپنی تمنائیں اور اپنے دکھ ہیں۔ یہ ہم ہیں، ہم انسان جو روح کائنات کی پرورش کرتے ہیں، اور یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ یا تو بہتر ہوگی یا پھر بربادی سے دوچار ہوگی۔ اس کا انحصار اس پر ہے کہ ہم خود بہتر بنتے ہیں یا زیادہ خراب، اور یہیں سے محبت کا کردار شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم بہتر سے بہترین ہونا چاہتے ہیں۔ تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سورج نے سوال کیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں ہوا میں تحلیل ہو سکوں، لڑکے نے جواب دیا۔ کائنات میں مجھے سب سے دانا سمجھا جاتا ہے، لیکن میں بھی اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ تمہیں ہوا میں تحلیل کر سکوں، سورج نے جواب دیا۔ تب پھر کون میری مدد کر سکتا ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ تم اس قلم سے سوال کرو جس نے یہ سب کچھ تحریر کیا ہے، سورج نے جواب دیا۔ ہوا خوشی سے اور بھی تیز چلنے لگی، خیموں کے کھوٹے اکھڑنے لگے اور جانوروں کی رسیاں ٹوٹنے لگیں۔ لوگ ایک دوسرے کا سہارا لینے لگے تاکہ ہوا میں اڑنے سے محفوظ رہ سکیں۔ لڑکا قلم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے تمام کائنات خاموش ہو گئی ہو۔ تب اس نے قلم کو مخاطب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے دل میں محبت کا ایک طوفان موجزن تھا۔ اس نے دعا کرنا شروع کر دی۔ یہ وہ دعا تھی جو اس سے قبل اس نے کبھی نہیں مانگی تھی، کیونکہ یہ دعا وہ تھی جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ نہ تو بھیڑوں کے ریوڑ پہ تشکر کا اظہار تھا اور نہ ہی کرسٹل کی دکان میں آمدنی بڑھنے کی خواہش کا اظہار، اور نہ ہی یہ التجا کہ اس کی محبوبہ اس کی منتظر رہے۔ اس خاموشی میں لڑکا سمجھ سکتا تھا کہ صحرا، سورج اور ہوا سب ہی اس قلم کی تحریر کو پہچانتے ہیں اور اس پر دل و جان سے عمل پیرا بھی تھے۔ اسے معلوم تھا کہ نشانیاں پوری زمین میں اور پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں اور بظاہر ان کے وجود کی کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ نہ صرف انسان بلکہ صحرا، ہوا اور سورج تک اپنی تخلیق کے مقصد سے لا علم تھے، لیکن خالق کے نزدیک ہر چیز کا ایک مقصد تھا۔ صرف اس کو اس چیز پہ دسترس حاصل تھی کہ اگر وہ چاہے تو سمندر کو صحرا میں بدل دے یا پھر آدمی کو ہوا میں تحلیل کر دے۔
کیونکہ یہ صرف اس کو ہی معلوم ہے کہ کس چیز کو کس وقت کس طرح سے ہونا چاہیے، تو وہ پورے نظام کے لیے خرابی نہیں بلکہ بہتری کا سبب ہوگی۔ اور اسے ہی معلوم ہے کہ ایک عظیم مقصد کے تحت تخلیق کے 6 روز صرف ایک نقطے میں مرکوز ہو کر کار عظیم بن گئے تھے۔ لڑکے نے روح کائنات پہ غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ خالق کی روح کا ایک پرتو تھا اور وہ خود بھی اس کا پرتو تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ بھی، یعنی ایک لڑکا بھی محیر العقول کارنامے انجام دینے پر قدرت رکھتا تھا۔ باد سموم اس سے قبل کبھی اتنی شدت سے نہیں چلی تھی۔ کئی نسلوں تک عرب میں ایک لڑکے کے چرچے گونجتے رہے جس نے اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر لیا تھا اور ایک فوجی کیمپ کو تباہ کر دیا تھا۔ باد سموم تھم چکی تھی تو ہر ایک نے لڑکے کو اس جگہ تلاش کیا جہاں وہ تھوڑی دیر قبل کھڑا تھا، لیکن اب وہ موجود نہیں تھا۔ وہ کیمپ کے دوسری جانب ریت میں دبے ہوئے خیمے کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ تمام لوگوں پر ایک انجانہ سے خوف طاری تھا، مگر 2 آدمی مسکرا رہے تھے۔ کیمیا گر، اس لیے کہ اسے ایک قابل شاگرد مل گیا تھا۔ سردار، اس لیے کہ اس شاگرد نے خدا کی عظمت کو پہچان لیا تھا۔ اگلے روز قبیلے والوں نے کیمیا گر اور لڑکے کو الوداع کیا۔ ان کے ساتھ ایک محافظ دستہ روانہ کیا گیا تاکہ وہ اس کی منزل تک انہیں باحفاظت پہنچا دے۔ پورا دن وہ لوگ محو سفر رہے۔ دوپہر کے بعد وہ ایک خانقاہ کے پاس پہنچے۔ کیمیا گر نے گھوڑے سے اترتے ہوئے محافظ دستے کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اس سے آگے تم اکیلے جاؤ گے، کیمیا گر نے لڑکے کو مخاطب کیا۔ تم احرام سے صرف 3 گھنٹے کی مسافت پر ہو۔ بہت شکریہ، لڑکا بولا، آپ نے مجھے عالمگیر زبان سکھائی۔ میں نے صرف اس چیز کو کریدا ہے جو تمہارے اندر پہلے سے موجود تھی، کیمیا گر نے خانقاہ کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے جواب دیا۔ کالے لباس میں ملبوس ایک راہب باہر آیا۔ دونوں کچھ دیر تک غیر مانوس زبان میں محو گفتگو رہے اور پھر کیمیا گر نے لڑکے کو اندر آنے کو کہا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کا باورچی خانہ استعمال کرنے کی اجازت مانگی ہے، کیمیا گر مسکرایا۔ وہ دونوں باورچی خانے میں داخل ہوئے۔ کیمیا گر نے چولہا روشن کیا جبکہ راہب سیسا لے کر آیا۔ کیمیا گر نے یہ سیسا چولہے پر لوہے کے برتن میں رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیسا پگھلنے لگا۔ کیمیا گر نے اپنے تھیلے سے پیلا انڈا نکالا اور اس سے بال برابر چھلکا اتارا، اسے موم میں لپیٹ کر برتن میں ڈال دیا۔ مرکب لال رنگ اختیار کر گیا، خون سے مشابہ۔ کیمیا گر نے برتن چولہے سے اتارا اور ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک جانب رکھ دیا۔ اس دوران میں وہ راہب کے ساتھ قبائلی جنگ پر گفتگو کرتا رہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ لڑائی طویل عرصے تک جاری رہے گی، کیمیا گر بولا۔ کیمیا گر پریشان تھا۔ تمام قافلے غزہ میں رکے ہوئے تھے اور جنگ کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہونا وہی ہے جو خدا کی منشا ہے، راہب نے جواب دیا۔ بالکل، کیمیا گر بولا۔ جب مرکب ٹھنڈا ہو چکا تو راہب اور لڑکے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سیسے نے برتن کی شکل اختیار کر لی تھی، مگر اب وہ سیسا نہیں تھا بلکہ سونے میں بدل چکا تھا۔ کیا میں بھی کسی روز ایسا کر سکوں گا؟ لڑکے نے اشتیاق سے کیمیا گر سے سوال کیا۔ یہ میری منزل تھی، تمہاری نہیں، کیمیا گر نے جواب دیا۔ میں صرف تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ایسا ممکن ہے۔ کیمیا گر نے سونے کے 4 ٹکڑے کیے۔ یہ آپ کے لیے ہے، اس نے ایک ٹکڑا راہب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مسافروں کے لیے آپ کی میزبانی کا صلہ۔ لیکن یہ تو میرے لیے بہت زیادہ ہے، راہب نے جواب دیا۔ دوبارہ ایسا مت کہیے گا، زندگی سن رہی ہے اور آئندہ کہیں آپ کو کم حصہ نہ مل جائے۔ یہ تمہارا حصہ ہے، کیمیا گر نے ایک ٹکڑا لڑکے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ لڑکے نے بھی یہ کہنے کا ارادہ کیا یہ اس کے لیے زیادہ ہے، لیکن وہ کیمیا گر کی بات سن چکا تھا، وہ اس لیے خاموش رہا۔ اور یہ میرے لیے سفر کے لیے زیادہ رہا، اس نے سونے کا 4تھا ٹکڑا راہب کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ یہ لڑکے کا حصہ ہے، اگر اسے کبھی ضرورت پڑی تو۔ لیکن میں تو اپنے خزانے کی تلاش میں جا رہا ہوں، لڑکا بولا، اور میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس تک ضرور پہنچ جاؤ گے، کیمیا گر نے جواب دیا۔ تو پھر یہ سونا کیوں؟ کیونکہ تم 2 دفعہ اپنا سرمایہ کھو چکے ہو، ایک دفعہ ایک چور کے ہاتھوں اور دوسری دفعہ سردار کے ہاتھوں۔ میں ایک ضعیف العقیدہ عرب ہوں اور مجھے اپنی روایات پہ اعتماد ہے۔ ایک روایت ہے کہ ہر وہ چیز جو ایک دفعہ واقع ہوتی ہے وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی چیز 2 بار واقع ہوتی ہے تو پھر یقیناً تیسری بار بھی ضرور ہوگی۔ دونوں گھوڑوں پہ سوار ہو گئے۔ میں تمہیں خوابوں کی ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، کیمیا گر بولا۔ لڑکا اپنا گھوڑا کیمیا گر کے قریب لے آیا۔
قدیم روم میں شہنشاہ تبریز کے دور میں ایک نیک انسان تھا جس کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک فوج میں ملازم تھا۔ فوجی کو ملک کے دور دراز علاقے میں تعینات کیا گیا تھا، جبکہ دوسرا بیٹا شاعر تھا جو اپنی خوبصورت شاعری سے پورے روم کو منور کرتا تھا۔ ایک رات اس آدمی نے ایک خواب دیکھا۔ ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ اس کے ایک بیٹے کے چرچے رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ وہ آدمی جب خواب سے جاگا تو وہ بہت خوش تھا کہ قدرت اس پر مہربان اور اسے اس بات سے آگاہ کیا گیا تھا جس پر کسی بھی باپ کو فخر ہوتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ آدمی ایک بچے کو گاڑی کے نیچے آنے سے بچاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ کیونکہ وہ نیک آدمی تھا اس لیے وہ سیدھا جنت میں گیا۔ وہاں اس کی ملاقات اس فرشتے سے ہوئی جس سے وہ خواب میں ملا تھا۔ تم نے کیونکہ زندگی خدا کے بتائے ہوئے طریقوں پہ گزاری ہے اس لیے تمہاری ایک خواہش پوری کر سکتا ہوں، فرشتے نے کہا۔ میری زندگی بہت پرسکون تھی۔ جب تم میرے خواب میں آئے تھے تو مجھے احساس ہوا کہ میری کوششوں کا اجر مجھے مل گیا تھا، کیونکہ میرے بیٹے کی شاعری رہتی دنیا تک پڑھی جائے گی، اور یہ بھی کسی باپ کے لیے فخر کا باعث ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے باعث عزت بنے۔ میں آنے والے وقت میں اس کا چرچا دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس آدمی کے کندھے کو چھوا اور وہ دونوں آنے والے وقت یعنی مستقبل میں پہنچ گئے۔ وہ ایسی جگہ پر موجود تھے جہاں لوگوں کا بے تحاشا ہجوم تھا جو کسی عجیب زبان میں گفتگو کر رہے تھے۔ فرتے جذبات سے آدمی کے آنسو نکل آئے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے بیٹے کی شاعری لازوال ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کی کون سی نظم اس وقت پڑھی جا رہی ہے؟ فرشتہ آدمی کے قریب آیا اور نرمی سے اسے 7 والی کرسی پر بٹھا دیا اور بولا، تمہارے بیٹے کی شاعری روم میں بہت مقبول تھی، لیکن تبریز کے دور کے ساتھ ہی اس کی شاعری بھی معدوم ہو گئی۔ اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے بیٹے کی شاعری نہیں بلکہ آپ کے اس بیٹے کا ذکر ہے جو فوج میں تھا۔ آدمی نے حیرت سے فرشتے کی جانب دیکھا۔ تمہارا بیٹا دور دراز کے علاقے میں تعینات تھا۔ وہ ایک دن اس علاقے کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وہ بہت عابد اور نیک تھا۔ ایک دن اس کا ایک ملازم بیمار پڑ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ تمہارے بیٹے نے ایک حکیم کا ذکر سن رکھا تھا جو ہر بیماری کا علاج کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ تمہارا بیٹا کئی دن کے سفر کے بعد حکیم کے پاس پہنچا۔ سفر کے دوران اسے معلوم ہوا کہ وہ حکیم خدا کا بیٹا ہے۔ اس کی ملاقات ان لوگوں سے ہوئی جو پہلے ہی حکیم کے ہاتھوں شفا پا چکے تھے۔ وہ رومن ہونے کے باوجود اس پر ایمان لے آیا۔ جب وہ حکیم کے پاس پہنچا تو اسے آنے کی غرض سے مطلع کیا۔ اس کی بات سن کر حکیم اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ تمہارا بیٹا کیونکہ اہل ایمان تھا اس لیے اسے احساس تھا کہ وہ خدا کے سامنے موجود ہے۔ میں اس عنایت کے قابل نہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ آپ صرف ایک پھونک مار دیں تو میرا ملازم صحت یاب ہو جائے گا، اس نے کہا۔ اور یہی وہ الفاظ ہیں جو اس وقت یہاں دہرائے جا رہے ہیں۔ ہر شخص کا اس دنیا میں مرکزی کردار ہے، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو، کیمیا گر نے لڑکے کو بتایا۔ لڑکا مسکرایا۔ اسے خیال ہی نہیں تھا کہ زندگی کا سوال کسی چرواہے کے لیے اتنا اہم بھی ہو سکتا ہے۔ خدا حافظ، کیمیا گر بولا۔ خدا حافظ، لڑکے نے جواب دیا۔ لڑکے نے کیمیا گر سے رخصت ہونے کے بعد اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کی توجہ مسلسل اپنے دل کی آواز پر تھی۔ اس کا دل اسے بتانے والا تھا کہ اس کا خزانہ کہاں چھپا ہے۔ جہاں تمہارا دل ہوگا وہیں تمہارا خزانہ ہوگا، کیمیا گر نے کہا تھا۔ لیکن اس کا دل اور باتوں میں مصروف تھا۔ وہ اسے فخر کے ساتھ اس چرواہے کی کہانی سنا رہا تھا جو اپنے ریوڑ کو چھوڑ کر اس خزانے کی تلاش میں نکل گیا تھا جو اس نے 2 دفعہ خواب میں دیکھا تھا۔ اس نے منزل کا ذکر کیا اور پھر ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو نئی منزلوں کی تلاش میں سمندر پار گئے تھے۔ وہ مہم جوئی کا ذکر کر رہا تھا، سفر کا اور کتابوں کا۔ لڑکے نے آہستہ آہستہ ٹیلے پر چڑھنا شروع کیا۔ چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ آج اسے نخلستان سے چلے ہوئے پورا 1 ماہ ہو گیا تھا۔ چاند کی روشنی جب ریت کے ٹیلوں پر پڑتی تو تلاطم خیز سمندر کا تاثر ملتا تھا۔ جیسے ہی وہ ٹیلے کے اوپر پہنچا اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چاند کی روشنی میں نہائے طلسماتی احرام اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ لڑکا اپنے قدموں پر گر گیا اور بے اختیار رونے لگا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اسے اپنے خواب پر نہ صرف یقین عطا کیا بلکہ اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے میں اس کی رہنمائی بھی کی۔ پھر اس کی ملاقات ایک بادشاہ سے ہوئی، پھر وہ تاجر سے ملا، انگریز سے اور کیمیا گر سے ملا، اور سب سے بڑھ کر فاطمہ سے، جس نے اسے بتایا کہ محبت کبھی انسان کو اپنی منزل کی تلاش سے نہیں روکتی۔ اگر وہ چاہتا تو واپس نخلستان میں جا سکتا تھا، فاطمہ کے پاس،
اور اپنی باقی زندگی ایک چرواہے کی طرح گزار دیتا۔ آخر کیمیا گر بھی اپنی منزل پا لینے کے باوجود نخلستان میں رہ رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ اپنے کمالات دنیا کو دکھائے۔ اس کو احساس تھا کہ اپنی منزل کی تلاش کے دوران اس نے وہ سب کچھ سیکھا جس کو سیکھنے کی اسے تمنا تھی، اور ہر اس تجربے سے گزرا جس کا وہ خواب دیکھ سکتا تھا، اور اب وہ اپنے خزانے کے قریب تھا۔ اسے خیال آیا کہ کوئی بھی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے مقاصد حاصل نہ ہو جائیں۔ اس نے اپنے ارد گرد ریت پر نظر ڈالی تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے آنسو کہاں گرے تھے۔ اس کی نظر اس کے آنسو پر پڑی۔ اس کو معلوم تھا کہ مصر میں آنسو خدا کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ ایک اور نیک شگون، اس نے سوچا۔ اس نے اس جگہ پر ریت کھودنا شروع کر دی جہاں اس کے آنسو گرے تھے۔ ریت کھودتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کرسٹل فروش نے کہا تھا کہ اہرام صرف پتھروں کا ایسا ڈھیر ہے جسے کوئی بھی اپنے صحن میں بنا سکتا ہے۔ میں تو اس طرح کے اہرام اپنے صحن میں نہیں بنا سکتا تھا، چاہے میں پوری زندگی پتھر جمع کرتا رہتا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ تمام رات وہ کھدائی کرتا رہا لیکن اسے کچھ بھی نہ ملا، لیکن اس نے کھدائی جاری رکھی۔ اس کے ہاتھ شل ہو چکے تھے، اس کی انگلیاں چھل گئی تھیں، لیکن اس کی توجہ اس کے دل کی آواز پر تھی جو اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اس جگہ پہ کھدائی جاری رکھے جہاں اس کے آنسو گرے تھے۔ جیسے ہی اس نے گھڑے میں سے پتھر نکالنا شروع کیے، اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر اس نے کئی ہیولے دیکھے۔ اس کی پیٹھ چاند کی طرف ہونے کی وجہ سے وہ ان کے چہرے اور ان کی آنکھیں دیکھنے سے قاصر تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک ہیولا بولا۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے کوئی جواب نہیں نکلا۔ اس نے وہ جگہ تلاش کر لی تھی جہاں اس کا خزانہ دفن تھا، اور اب اسے خوف تھا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ ہم لڑائی کے علاقے سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہمیں رقم کی ضرورت ہے، دوسرا ہیولا بولا۔ تم یہاں کیا چھپا رہے ہو؟ میں کچھ بھی نہیں چھپا رہا، لڑکے نے جواب دیا۔ ایک ہیولے نے اسے کالر سے پکڑ کے گھڑے سے نکالا اور اس کی تلاشی لینے لگا۔ دوسرا ہیولا اس کے بیگ کی تلاشی لے رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا آ گیا۔ یہ سونا ہے، وہ بولا۔ چاند اس آدمی کے چہرے کو منور کر رہا تھا جس نے لڑکے کو پکڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت تھی۔ شاید اس نے اور بھی سونا ریت میں دفن کر رکھا ہے۔ انہوں نے لڑکے کو زمین کھودنے کا حکم دیا لیکن انہیں کچھ نہیں ملا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا، ایک آدمی نے لڑکے پہ تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اس کے زخموں سے خون نکل رہا تھا اور کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ اب اسے موت نزدیک نظر آ رہی تھی۔ اس دولت کا کیا فائدہ جو تمہیں موت سے نہ بچا سکے؟ اس کے کانوں میں کیمیا گر کے الفاظ گونجے۔ آخر کار اس نے آدمی کو بتایا کہ وہ خزانے کی تلاش میں کھدائی کر رہا ہے۔ اگرچہ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے لیکن اس نے تمام کہانی حملہ آوروں کو سنائی کہ وہ کس طرح اہرام تک پہنچا تھا۔ ایک عرب جو ان کا سردار دکھائی دیتا تھا، اس نے آدمی کو حکم دیا جس نے لڑکے کو پکڑ رکھا تھا کہ اسے چھوڑ دے۔ لڑکا بے ہوشی کے عالم میں ریت پر گر گیا۔ ہم جا رہے ہیں، تم مر نہیں سکتے، تم زندہ رہو گے تاکہ یہ جان سکو کہ آدمی کو اتنا احمق نہیں ہونا چاہیے کہ خواب کی تعبیر میں پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے۔ 2 سال قبل اسی جگہ میں نے کئی بار خواب دیکھا تھا۔ مجھے نظر آیا کہ مجھے اسپین کی طرف سفر کرنا چاہیے جہاں ایک متروک چرچ میں ایک چرواہا اور اس کا ریوڑ زیر قیام ہے۔ اس چرچ میں انجیر کا ایک بہت بڑا درخت ہے۔ مجھے کسی کی آواز سنائی دی کہ اگر میں اس انجیر کے درخت کی جڑوں میں کھدائی کروں تو مجھے ایک خزانہ ملے گا، لیکن میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ صحرا کو صرف اس لیے پار کروں کہ مجھے ایک خواب نظر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حملہ غائب ہو گئے۔ لڑکا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ایک بار پھر احرام پر نظر دوڑائی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس پر ہنس رہے ہوں۔ وہ بھی جواباً ہنسنے لگا۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا کیونکہ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ خزانہ کہاں ہے۔ لڑکا شام پڑنے سے قبل ہی متروک چرچ کے پاس پہنچ گیا۔ انجیر کا درخت اب بھی اپنی جگہ پر قائم تھا اور چرچ کی ٹوٹی ہوئی چھت سے ستارے نظر آ رہے تھے۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ اس چرچ میں اپنی بھیڑوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس کی وہ رات بہت پرسکون تھی سوائے اس خواب کے۔ اب دوبارہ وہ اسی جگہ پر موجود تھا، مگر اب کی بار بھیڑوں کے بجائے بیلچے کے ساتھ۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا آسمان کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اپنے تھیلے سے پانی کی بوتل نکالی اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔ اس نے اس رات کو یاد کیا جب وہ صحرا میں کیمیا گر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اسے وہ تمام راستے یاد آئے جن سے وہ گزرا تھا اور وہ عجیب طریقہ جس کے ذریعے خدا نے اسے خزانے تک پہنچایا تھا۔ اگر وہ بار بار آنے والے خواب پر یقین نہ رکھتا تو اس کی ملاقات خانہ بدوش عورت سے نہ ہوتی، نہ ہی بوڑھے بادشاہ سے، اور یہ فہرست بہت طویل تھی۔ یہ راستہ تو نشانیوں سے پر تھا اور کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ میں غلطی کرتا۔ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔
جب وہ جاگا تو سورج کافی نکل چکا تھا۔ اس نے کھدائی شروع کر دی۔ تم نے حملہ آور عرب کو بھی بتایا تھا؟ لڑکا سورج سے مخاطب تھا۔ تمہیں تمام ماجرا معلوم تھا۔ تم نے سونے کا ایک ٹکڑا خانقاہ میں بھی چھوڑا تھا تاکہ میں واپسی کا سفر مکمل کر سکوں۔ راہب میرے اوپر ہنس رہا تھا جب اس نے مجھے واپس آتے ہوئے دیکھا۔ کیا تم مجھے اس تمام مشقت سے بچا نہیں سکتے تھے؟ نہیں، اس نے ہوا کی آواز سنی۔ اگر میں ایسا کرتا تو تم احرام دیکھنے سے محروم رہتے۔ وہ بہت خوبصورت ہے نا؟ لڑکا مسکرانے لگا۔ اس نے کھدائی جاری رکھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کا بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ 1 گھنٹے بعد اس کے سامنے ہسپانوی سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ایک صندوق پڑا تھا۔ اس میں قیمتی پتھر اور پتھر کے مجسمے پڑے ہوئے تھے جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک جنگ کا مال غنیمت تھا جسے لوگ کافی عرصے سے بھلا چکے تھے۔ لڑکے نے یوریم اور تھومیم نکالے۔ اس نے ان پتھروں کو صرف ایک دفعہ مارکیٹ میں استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد تو اس کی جدوجہد کا تمام راستہ نشانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے دونوں پتھر صندوق میں رکھ دیے۔ یہ بھی اس کے خزانے کا حصہ تھے کیونکہ یہ بوڑھے بادشاہ کی یادگار تھے جسے وہ دوبارہ شاید کبھی نہیں مل سکے گا۔ یہ درست ہے کہ زندگی ہمیشہ ان پر مہربان ہوتی ہے جو اپنی منزل کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ اسے یاد آیا کہ اس نے ٹیریفا جانا تھا تاکہ خانہ بدوش بوڑھی عورت کو خزانے کا 10واں حصہ دے سکے۔ خانہ بدوش واقعی تیز ہوتے ہیں، اس نے سوچا، شاید اس لیے کہ وہ پوری دنیا گھومتے ہیں۔ ہوا دوبارہ چلنا شروع ہو گئی۔ یہ لیونترا تھی جو افریقہ کے صحراؤں سے آئی تھی۔ اس کے ساتھ صحرا کی بو نہیں تھی اور نہ ہی عرب فاتحین کی یلغار تھی، بلکہ اس میں ایک خوشبو کی مہک تھی۔ اس مہک سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ لڑکا مسکرا دیا۔ میں آ رہا ہوں فاطمہ۔